میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے خلیل، ہمارے نبی، ذرا باہر نکلو، ذرا ٹہلو، سفر کرو اور ہماری قدرت کے عجائبات کو دیکھو کہ ہم نے دنیا کیسے بنائی ہے، یہ زمین کو ہم نے کیسے وسعت بخشی، آسمان کو کیسے بلند کیا، زمین میں ہم نے کس طریقے سے کہیں پر سوکھا رکھا ہے، کہیں پر سمندر کو بہا دیا ہے، کہیں پر ہریالی رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، آپ نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا نا، وہ خلیل کا تھا، گہری دوستی تھی حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نافذ فرماتا، فوراً لبیک کہا کرتے تھے آپ، کبھی آپ سوال نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ مبارکہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جاؤ ایک چٹیل میدان میں چھوڑا، نکل گئے آپ، چھوڑ دیا وہاں پر، کوئی پرواہ آپ نے نہیں کی۔ حضرت اسماعیل کے لیے جب کہا کہ گلے پر چھری رکھ دو، قربانی دو، فوراً آپ نے لبیک کہا۔ آگ میں کودنے کا حکم تھا، فوراً آگ میں چلے گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، فوراً لبیک۔ تو نکل گئے آپ سفر پر تھے، چلتے چلتے آپ کو پانی کی پیاس لگی اور ایک نہر کے کنارے آپ پہنچے۔ چلتے چلتے آپ کو جب پانی کی پیاس لگی تو ایک غلام تھا وہاں پر، تو اس غلام سے آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس پینے کے لیے پانی یا دودھ ہے؟ وہ دریا کا پانی تھا، آپ نے اس کو جو ہے نہیں پیا، بلکہ اس غلام سے سوال کیا کیا پانی ہے پینے کے لیے یا دودھ ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ جو طلب کرے آپ کو وہ مل جائے گا، آپ اگر پانی مانگے پانی، آپ اگر دودھ مانگے دودھ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ پانی پلا دو۔ تو وہ غلام ایک چٹان تھی، اس کے پیچھے گیا اور اس نے کچھ کہا، اور اس کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی اس نے چٹان پر ماری تو پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی اس نے لا کر کے دیا۔ آپ حیران تھے، آپ حیران ہو گئے کہ ایک غلام ہے معمولی سا، اور اس نے اپنا عصا، اپنا ڈنڈا چٹان پہ مارا، اس سے پانی نکل گیا۔ تو غلام کہنے لگا کہ کیا آپ کو حیرانگی ہوئی میرے عصا مارنے پر اور اس پر سے پانی نکلنے پر؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا حیرانگی کی بات ہے تو حیرانگی تو ہوگی، بات حیرانگی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہے جن کا نام ابراہیم ہے اور وہ اللہ کے خلیل ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست ہے۔ مجھے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے نا، تو میں ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس خلیل کی تو بات کر رہا ہے نا، وہ خلیل میں ہی ہوں، وہ خلیل میں ہی ہوں۔ تو اس نے حیرانگی سے پوچھا، اس کو خوشی بھی تھی کہ میں نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے خلیل کو دیکھا، اس کو حیرانگی بھی ہوئی۔ جذبات میں پھر اس نے سوال کیا کہ آپ واقعی میں اللہ کے خلیل ہو، وہی اللہ کے نبی ہو آپ؟ حضرت ابراہیم نے کہا بالکل میں وہی اللہ کا خلیل ہوں۔ تو اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے بات سنی، وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہیں پر اس کا دم نکل گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ پھر آسمان سے ایک نور اترا اور وہ نور اس کے اوپر سایہ فغن ہو گیا، اور وہ نور چھٹا تو اس کی لاش کیا آسمان میں چلی گئی یا زمین کے اندر چلی گئی، کچھ پتہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگے نکلے تو آپ پہاڑیوں میں چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا تو ایک روم تھا، ایک کمرہ تھا۔ حضرت ابراہیم اس کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا تو ایک تخت ہے، اور اس تخت پر ایک لاش ہے، اور اس لاش کے اوپر بہت سارے کم و بیش 70 خوبصورت پردے تھے، اور ایک تختہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس تختے کو اٹھایا تو اس تختے پر لکھا تھا کہ میں شداد بن عاد ہوں، میں شداد بن عاد ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 برس کی عمر دی تھی، میں ہی وہ ہوں جس نے 1000 لشکروں کو شکست دی تھی، میں ہی وہ ہوں جس نے شہر ارم کو بسایا تھا، میں بادشاہ تھا، میری بہت ساری پلاننگ تھی، لیکن موت کیا آئی، میری ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ گئی، میری ساری پلاننگ مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے محل میں دنیا بھر سے ڈاکٹرز کو بلایا تھا، اطباء کو بلایا تھا، انہوں نے علاج کرنا چاہا، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہ تھا، کوئی موت کو ٹال نہ سکا۔ جن لوگوں نے مجھے دیکھا انہیں چاہیے کہ وہ دنیا کو اپنے اوپر تنگ کر لے، دنیا کو اپنے اوپر تنگ کر لے۔ میں عبرت ہوں، میں بادشاہ تھا لیکن موت کو ٹال نہ سکا، 1000 برس کی عمر تھی لیکن موت کو ٹال نہ سکا، میرے پاس دولت تھی لیکن موت کو ٹال نہ سکا۔ موت جب آئی ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ گئی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کو اپنے اوپر تنگ کر لے۔ میں 1000 برس تک جیا، کسی کو اتنی عمر نہیں مل سکتی۔ میں بادشاہ تھا، میں جس قسم کا اعلیٰ بادشاہ تھا، کسی کو ایسی بادشاہت نہیں مل سکتی۔ میرے پاس جتنا مال تھا کسی کو اتنا مال نہ مل سکے، نہیں مل سکتا کسی کو اتنا مال۔ تو اے لوگوں جان لو، یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا قاتل ہے۔ اس دنیا کے مکر و فریب میں کبھی نہ آنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، اس لیے کہ یہ دنیا اپنے چاہنے والے کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے، کھیل۔ بے وفا ہے یہ دنیا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہیں گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہیں گی یاد رکھ۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا ہے۔ یہ کسی کی نہ ہوئی، یہ فرعون جیسے بادشاہ کی نہ ہوئی، یہ سکندر جیسے بادشاہ کی نہ ہوئی، یہ شداد کی نہ ہوئی، یہ کسی کی نہیں ہوئی، تو ہماری اور آپ کی کیا ہوگی؟ کیا شداد کے پاس جتنا مال تھا ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ کیا قارون کے پاس جتنا مال تھا ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ کیا نمرود کے پاس جتنا مال تھا ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ یہ دنیا میں رہو ایک مسافر کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، حضور کھجور کی چٹائی پر آرام کر رہے تھے، اللہ کے رسول کے پہلو میں کھجور کی چٹائی کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، ایک زخم تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب گئے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے پہلو مبارک میں زخم لگ گیا، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا اور دنیا کا بھلا کیا تعلق ہے، مجھے اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میری مثال اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے کہ گرمی کے موسم میں کوئی مسافر سفر کر رہا ہو اور وہ تھک گیا ہو، دھوپ ہو، تھک گیا ہو، ایک پیڑ کے نیچے آرام کے لیے رک گیا ہو، پھر شام ہوئے وہ اپنی مقصد کی طرف چل پڑے۔ بس اتنی مثال ہے۔ کیا کبھی مسافر کسی جگہ سے دل لگ جانے کے بعد اس جگہ پر رک جاتا ہے؟ ہم بھی سفر کرتے ہیں، کبھی ہمیں مقامات اچھے لگتے ہیں، ہوٹل اچھے لگتے ہیں، تو کیا ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر انہی ہوٹلوں میں رک جاتے ہیں، انہی مقامات پر رک جاتے ہیں؟ نہیں، اپنے مقصد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں رہو، یہ بے وفا ہے، یہ کسی کی نہ ہوئی، ہماری بھی نہیں ہوگی۔